नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको सबको सलाम। मैं खुदावंद का खादम और आपका आज के प्रोग्राम में फिर से आपके होस्ट होते हुए और खुदा इस की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए कि उसने उस बड़े ऑपरेशन के बाद जो मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था 25 नवंबर को, 26 को मेरा स्माइलिन ऑपरेशन हुआ और खुदावंद कामयाबी से फिर से वापस लाया। मैं इसकी सारी शुक्रगुजारी और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम को देते हुए आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आप सब के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, उन सब के लिए भी जिन्होंने दुआएं की, उन सब के लिए जो किसी भी तौर पे मददगार रहे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आज इस प्रोग्राम के लिए भी हम एक दफ़ा फिर से जब आपके पास आए हैं तो हम ख़ास तौर पे आज इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि ये दिन जो ख़ास तौर पे दिसंबर के महीने में जब हम एक बहुत बड़ा दिन मनाते हैं और वो दिन यीशु मसीह के आमद का दिन, इस जहान में आने का दिन, उस पैदाइश का दिन जो इस दुनिया में यीशु मसीह ने इंसानी जिस्म लेके आकर दुनिया की निजात के लिए अपना आप दे दिया। इन सारी बातों के लिए जब शुक्रगुजारी करते हैं तो आज ख़ास तौर पे हम याद करते हैं उन सब को भी जो किसी भी तरह मसीह से दूर हैं, मसीह की पहचान में नहीं है या किसी भी तौर पे मसीह को जानते नहीं हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको भी उस पहचान में लेके आए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर से कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी जाएं, अगर आपने कहीं जाना है, जहाज़ की टिकट लेनी है, ट्रेन की टिकट लेनी है, बस का सफ़र करना है या कोई भी ज़रिया अख्तियार करना है, तो आपको एक मंजिल पे जाने के लिए बताना होता है कि आपने कहाँ जाना है और उस मंजिल के तयन करना और उसको जानना नहायत ही ज़रूरी है कि आप क्या दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। और बाज़ लोग बहुत से ऐसे मज़ाहिब में जो उनको जो है विरासत में मिल गए, पलते बढ़ते हुए उसी राह पे चलते चले जाते हैं बग़ैर इस बात को जाने हुए कि क्या ये वही मंजिल है जो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएगी। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएं, आपको कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है उसके वसीला से हम वो सारी सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि खुदा ने इब्तदा ही से इंसान से कलाम किया और पहले तो ख़ुद कलाम किया, फिर गुनाह के आने के बाद खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नबियों के वसीला से कलाम करता रहा और वो नबी इंसानों से ही पैदा होते रहे और इंसान जिस्म में वो जन्म लेते रहे और फिर वो मर भी जाते रहे। लेकिन फिर खुदा ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया, इंसान की निजात का मंसूबा, और आज हमारा उन्वान भी यही है, यीशु की पैदाइश, खुदा का मंसूबा। इन दिनों में जबकि हम क्रिसमस मनाते हैं यानी यीशु मसीह की पैदाइश के खुशियाँ पूरी दुनिया में की जाती हैं, तो हमें आज इस बात को ख़ास तौर पे जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह की पैदाइश खुदा का एक मंसूबा हमारे लिए, तमाम दुनिया के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए, हर एक शख्स के लिए जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं भी रखता, जो एथियस्ट भी है, जो शायद खुदा को नहीं भी मानता, ये वो मंसूबा है जो हज़ारों साल पहले खुदा ने इंसान के लिए बना लिया ताकि उसको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। और आज हम इस पे बात करेंगे और इस मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं
اور خدا کے خادم ہوتے ہوئے IFGF چرچ لاؤ میں یہ پاسٹر کے طور پہ خدمت کرتے ہیں، کرسچن اپولوجسٹ کے طور پہ یہ بہت اچھے طرح جانے جاتے ہیں، اور آپ ان کا فیس بک پیج ضیاء المسیح کرسچن اپولوجسٹ آپ فالو کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو بہت سی مفید معلومات ان کے تعلق سے ملیں گی۔ اور آج ہمارے ساتھ یہ اس پروگرام میں ہم مل کے بات کریں گے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے یہ کوئی حادثاتی پیدائش نہیں تھی، یہ کوئی ایک حادثے کے طور پہ یا کوئی کسی بھی طرح سے کوئی ویژن مل جانے سے، کوئی وحی مل جانے سے یا اس طور پہ نہیں، بلکہ خدا نے ایک منصوبہ انسان کے لیے بنایا، اور وہ منصوبہ انسان کی نجات کا منصوبہ تھا، ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ تھا۔ آئیے پاسٹر ضیاء المسیح کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاسٹر ضیاء المسیح، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ اپنے تعارف سے مزید کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ اور بھی اپنے تعارف میں کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ جی تھینک یو پاسٹر روبنسن، ہم خوش ہیں کہ آپ سرجری کے بعد بخیر وعافیت پہنچے ہیں۔ باقی آپ نے ٹھیک تعارف کروا دیا ہے کہ آپ یوٹیوب سے اور فیس بک پیج سے مسیحی ایمان کے دفاع کو لے کر اگر آپ کے سوالات ہوں تو ہمیں ضرور جوائن کریں۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء۔ اور دیکھیں، آج جب ہم بات کرتے ہیں، اور جیسے میں نے ایک لفظ یوز کیا کہ حادثاتی طور پہ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اچانک نمودار ہوئے، اچانک انہیں کوئی کسی طرف سے کوئی خیال مل گیا، کوئی سوچ مل گئی، اور وہ سوچ، یا کئی تو لوگ ایسے تھے جو امن کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں جنگلوں میں نکل گئے، اور پھر انہوں نے کچھ وہاں کہنا چاہیے جس کو کہ کسی وجہ سے اطمینان پایا، کچھ پایا، اور پھر ان کے پیچھے لوگ پیروکار بن گئے اور وہ مذہب کا انہوں نے اختیار کر لیا۔ میں بدھا کے تعلق سے بھی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم ہندوازم میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ جو تھے، جو کوئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی اسپرٹ ورشپنگ کرتے تھے، کچھ جنگی لوگ تھے، جو تھے، اور اس طرح کے لوگوں کو سب کو ایک بادشاہ نے اکٹھا کر کے ایک مذہب بنا دیا۔ اور پھر ہم اپنے دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں بھی کہ ان کو بھی جو ان کے نبی وہ کہتے ہیں، ان کو بھی ایک جو ان کی زندگی بڑی ایک مختلف زندگی تھی، کوئی کسی طرح کی ان کے تعلق سے کوئی پروفیسیز نظر نہیں آتی، کوئی بات، لیکن انہیں ایک ریولیشن وہ کہتے ہیں ملا، وہ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو فالو کرنے لگے۔ آپ ذرا اس تعلق سے بتائیے گا کہ کیوں اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا مسیح کے تعلق سے اس کی کیا بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کی پیدائش کو لے کر تینوں جو مذاہب ہیں، خاص طور پر جب ہم توریت شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع کے آنے سے کوئی 1800 سال پہلے سے مسیح یسوع کی فضیلت بھری پیدائش کی جو پیش گوئیاں تھیں انہیں شروع کر دیا گیا تھا، اور خدا کچھ بتا رہا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بتا رہا تھا کہ جو وہ آنے والا ہے اس کی ماں کنواری سے اس کی پیدائش ہوئے گی، وہ ایک خاص نام بتایا جا رہا تھا، بیت لحم کے یہودیہ کے علاقہ میں وہ پیدا ہوگا، اور مطلب ہر چیز بتائی جا رہی تھی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، قومیں اس کی طرف آئیں گی، جب وہ آئے گا تو تمہارے درمیان رہے گا، تم خوش منانا۔ لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کمپیئر کر رہے تھے، تو بہت سے جو انبیاء باقی ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہ تو توریت میں اتنی ڈیٹیل ملتی ہے، نہ انجیل میں، نہ کسی اور مذہبی کتاب میں کہ وہ ان کی کوئی صدیوں پہلے ان کے بارے میں بتایا جائے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ مقدسہ مریم کو وہ چنا گیا ہے، پوری جہان کی عورتوں سے چنا گیا ہے، اور پھر جا کر مسیح یسوع کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو جنرلی اگر ہم ایک بندہ دیکھیں جس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں، تو وہ بھی کہے گا کہ یہ پیدائش کچھ خاص ہے،
کہ اس کو اس قدر جگہ اہمیت اور فضیلت اور اس قدر ڈیٹیلز اس کی جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، اور وہ تینوں مذاہب میں پھیلی ہوئی ہیں. یعنی کہ اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتایا گیا کہ ان کی پیدائش کی کیا فضیلت تھی، لیکن چونکہ توریت میں ہی پیش گوئیاں آنی چاہیے تھی، لہٰذا میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 1800 سال پہلے سے خدا نے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. بالکل. اور یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا اگر اب کلام میں سے خاص طور پہ کوٹ کرتے ہوئے دیکھیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگ سکے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور ہمارے اس پروگرام کو، ایمان کے سفر کو آپ شیئر کیجئے. اس کے جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو شیئر کیجئے، اور ہمارے جو ہے یہ پروگرام، ہمارا جو پیج ہے خاص طور پہ فیس بک پیج ایمان کا سفر، ہمارا یوٹیوب پیج ایمان کا سفر، آپ اس کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو یہ سارے پروگرام اور پہلے سے جو پروگرام ہیں وہ سارے آپ دیکھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہوشانہ لائیو کا ایک پیج ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارے زندگی ٹی وی کا جو ہے آپ اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پاک زندگی پیج کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ہمارے مڈل ایسٹ اور بہت سے اور ممالک کے لیے جو یہ سیٹلائٹ پہ شو جاتا ہے اس میں ایشیا سیٹ 7 پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے چیزوں کو بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے +44-793-1174775. یہ ہمارا ایک خاص واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اپنے سوالوں کو اس پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ممالک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ آپ کے نمبر آ رہے ہوں گے. آپ ان پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ فیس بک پہ بھی ہمیں جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں. اور سیٹلائٹ پہ یہ پروگرام اس وقت آن ہے، چل رہا ہے. اگر کسی وجہ سے فیس بک پہ آپ نہیں دیکھ پا رہے، کچھ ٹیکنیکل فالٹ مجھے بتایا گیا کہ چل رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے سیٹلائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے رات کو یہ دوبارہ ری ٹیلی کاسٹ پروگرام ہوتا ہے. ہم اس کو دوبارہ بھی ری ٹیلی کاسٹ کریں گے، غالباً 10:30 بجے یو کے ٹائم کے مطابق ہی ہوتا ہے اس کو اور پھر پورا ہفتہ اس کی ری ٹیلی کاسٹ ہوتے رہتے ہیں پروگرام. آپ اس کو دیکھیے گا. پاشا جی آپ بات کر رہے تھے پروفیسیز جو ہوئیں، اور میں بات کروں گا کہ پروفیسیز جو ہوئیں آپ بھی میرے ساتھ اس میں ہوں گے. اس کی پھر فلفلمنٹ بھی، ان کی جو تکمیل بھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ پروفیسی ہو گئی تو اس کے بعد کوئی تکمیل نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں سال پہلے جو ہے یسائی نبی کی معرفت، اب یسائی نبی ایک بہت بڑے نبیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہاں پہ 7ویں باب اور 14ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. آپ اس آیت کو بھی اگر پڑھتے اور اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا. 14ویں آیت. ہاں جی. لکھا ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، اور دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی. اور یہاں پہ دیکھیں ایک بات اب خاص طور پہ ایک یہاں پہ جو بتانے کی ہے کہ یہ تم کو ایک نشان بخشا جائے گا. مطلب کہ 800 سال کے پہلے کا غالباً 740-800 سال پہلے یسوع کی آمد سے پہلے اس وقت یہ بتایا گیا کہ ایک نشان. اور دیکھو ایک کنواری. اب ایک خاص بات ہے، آپ اس پہ تھوڑی سی بات کیجئے کہ یسوع مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا جو ہے یہ کیوں ضروری تھا؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ بیشتر الہامی کتابوں میں اور توریت میں بھی خدا نے اس کو ایک نشانی کے طور پر دیا ہے کہ یہ میں ایک نشانی کے طور پر، ایک معجزے کے طور پر ایک جو پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہوگا کہ کنواری سے پیدا ہوگا. لیکن اس میں خاص بات یہ بھی تھی کہ چونکہ جو گناہ کی سرشت تھی وہ چلی آ رہی تھی آدم کی نسل میں، تو وہ اسے مانا جاتا تھا کہ وہ باپ سے آگے نسل در نسل جو ہے وہ موروثی جو گناہ ہے وہ آ رہا تھا. لہٰذا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کو بریک کر دیا گیا ہے کہ یعنی کہ یہاں پر باپ سے نسل ہے ہی نہیں، عورت کی نسل،
عورت کی نسل. اچھا آپ دیکھیں کہ پہلے جو نسلیں تھیں وہ باپ کی نسل سے کہلاتی تھیں اور باپ کے نام سے ہی جانی اور پہچانی جاتی تھیں, اور آج بھی دنیا کا یہی اصول ہے. لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ وہ عورت کی نسل ہے, ہمیں کنواری سے پیدائش ہوگی تاکہ وہ جو موروثی گناہ چلا آ رہا تھا اس کو بریک کیا جائے. اور یہ اس کے پیچھے جو خدا کی حکمت تھی وہ یہی تھی کہ جو موروثی گناہ کی سرشت ہے وہ کوئی الزام بھی نہیں لگا سکے گا کہ وہ اس میں آ گئی ہے. بالکل آپ نے یہ درست فرمایا, اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پوائنٹ کو ہم ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ کوئی ایک صرف معجزہ کرنے کے لیے بات نہیں تھی. یہ اس گناہ کی سرش سے اگر کوئی پیدا ہوا شخص ہوتا تو وہ قربانی دے نہیں سکتا تھا جو یسوع مسیح نے, کیونکہ کامل اور کافی قربانی کہا جاتا ہے. تو کامل اور کافی کیوں کامل تھی؟ کیونکہ اس میں گناہ کی سرشت شامل نہیں تھی, اور وہ جو گناہ موروثی گناہ جو باغ عدن میں ہوا اس کو دھونے کے لیے, پاک کرنے کے لیے پاک خون کا ہونا ضروری تھا. اور اب یسوع مسیح کے خون میں کوئی گناہ آمیزش خون نہیں تھا, بلکہ خدا کے روح سے پیدا ہونا اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. اور دنیاوی زندگی میں بھی ان کے تعلق سے یہ دوسرے مذاہب بھی کہتے ہیں, عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے اور جگہوں پہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا, اور بے گناہ وہ رہا اور اس کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا. دوسری بات ایک اور بھی تھی کہ خدا نے خود کہا تھا کہ یہ جو سانپ کے جو اس کی شکل میں کیونکہ ابلیس آیا تھا کہ تو اس کے سر کو کچلے گا, تو اس کے سر کو کچلنا یعنی اس کے گناہ کی قوت کو زائل کر دینا, ختم کر دینا بہت ضروری تھا. اور اس کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 22-23 آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو خداوند کے نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اب یہ بڑی اہم بات ہے, آپ اس پہ ذرا بات کیجیے کہ خدا ہمارے ساتھ کیسے, کیونکہ یسوع مسیح دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک کیونکہ جسمانی جسم میں تھے تو وہ جسمانی ہی تھے, لیکن اصل بات یسوع مسیح کی کہ وہ ان کی ایک الہی ذات انسان بن کے آنا, ان کی انکارنیشن جو ہے الہیت بھی ساتھ ساتھ اور پھر بدن میں انسان بن کے آنا. آپ اس کے تعلق سے ذرا بتائیے گا. ہاں دیکھیں یسوع مسیح کے بہت سے ٹائٹل دیے گئے تھے. دیکھیں نام جو رکھا گیا وہ تو فرشتے نے بتایا کہ اس کا نام یسوع رکھا جائے گا, لیکن القابات جو تھے, جو ٹائٹلز تھے مسیح کے وہ بہت زیادہ تھے. اس میں اگر آپ یسایہ میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے جی مشیر, خدائے, قادر, ابدیت کا باعث, سلامتی کا, کوئی 6-7 یعنی کہ القاب. ان میں سے ہی ایک یہ بھی اس طرح کا لکھا ہے کہ اس کا نام ایمانویل, یعنی کہ آگے ترجمہ میں بتایا گیا کہ خدا ہمارے ساتھ. اچھا یہی وجہ تھی کہ خدا اس پیدائش کو لے کر بہت اہمیت دے رہا تھا, اور پیدائش کی کتاب جو 1800 سال پہلے لکھی گئی تھی مسیح یسوع کی آمد سے, تو وہاں سے بتانا شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم تیرے خاندان کے وسیلے سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے. اور پھر آگے ہم یسایہ میں دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ پورا بتا دیا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی, کیونکہ دراصل خدا انسانوں میں انسانی ڈومین میں داخل ہو رہا تھا. اصل میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے اس نام سے ان کی اہمیت, ہاں جی, اور ان کا کردار جو ہے اور ان کی شخصیت بھی کہ وہ بطور مجسم خدا زمین پر موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انجیل میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کو دیکھتے ہیں, اور یہ حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کنواری حاملہ ہوگی, پھر وہ اس کا ذکر ہے ان کی پیدائش کا کہ خدا ہمارے ساتھ, تو یہ تکمیل ہمیں انجیل میں اس کی نظر آتی ہے. اب مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مکایا نبی کے وسیلہ سے, میکا نبی کے وسیلہ سے
جو میکا نبی ہے اس کے وسیلہ سے, وہ بھی تقریباً ان کا بھی جو دور تھا وہ 740 سے لے کے 700 سال سے لے کے 740 سال کا یہ دور ہے, یسوع سے پہلے 700 سال پہلے ہے. اور وہ وہاں پہ پیشن میں لکھے کہ لیکن اے بیت الحم میں برت کی جو ہے پیدائش کی جگہ بھی بتا دی گئی کہ بیت الحم میں اس کی پیدائش ہوگی. لیکن اے بیت الحم افراطہ, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے ذو اسرائیل کا حاکم ہوگا, اور اس کا مصدر زمانہ سابق اور ہاں قدیم الیام سے ہے. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قدیم ایام سے, یعنی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے, اور یہ بات اس کی الہی ذات کو ظاہر کرتی ہے, اور یہ بھی پروفیٹکلی بتا دیا گیا. اور اس کی بھی ہم تکمیل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کہ بیت الحم سے پیدا ہونا, جہاں داؤد کی نسل اور نسل سے داؤد کی پیدائش کی جگہ بھی بیت الحم تھی, اور پھر یسوع مسیح لکھا ہے کلام مقدس میں انجیل میں کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوئے. آپ تو اس تعلق سے بات کی. ہاں دیکھیے یہاں تک یہ بتا دیا, صرف بیت لحم نہیں بتایا, آپ غور کریں تو یہاں پہ لکھا ہے بیت لحم افراطہ. اچھا, چونکہ دو بیت لحم تھے, ایک بیت لحم زبلون کا تھا اور ایک بیت لحم افراطہ کا تھا, تو اتنی ایکوریسی سے بتایا گیا کہ جو آنے والا مجسم خدا جو ایمینویل ہے, جو خدا ہمارے ساتھ ہوگا, وہ جب آئے گا تو وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں, اسلامی جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہاں تک یہ لکھا ہے کہ جو جبرائیل فرشتہ ہے اس کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں, اور اسلامی روایات کے مطابق بھی وہ مقرب فرشتہ ہے. لوکا کی انجیل کے مطابق بھی وہ مقرب فرشتہ ہے. مقرب فرشتہ کا مطلب ہے کہ خدا کے قریب رہنے والا. اور اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ جب تک عیسیٰ المسیح زمین پر رہے, جبرائیل فرشتہ ان کے ساتھ رہا. اب آپ سمجھے ہیں کہ یہ مینول کیا ہے, کہ خدا زمین پر موجود تھا, جسم لے کر مجسم خدا یسوع مسیح کے نام سے وہ یہاں پر موجود تھا, اور اس لیے جبرائیل کو بھی ان کے ساتھ ہی رہنا پڑا, کیونکہ وہ خدا کے قریب رہنے والا فرشتہ ہے, قربت میں مقرب ہے وہ. بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. اور اب آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا پچھلے اپنے, جب آپ پہلے آپ نے بات کی تھی ابراہیم, قوموں کا باپ جس کو کہا گیا, اور اب یہ اس دور میں پیدائش کا آپ نے ذکر کیا تھا. پیدائش 22 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے, اور تیری نسل کے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی. اب یہ ہے پروفیسی, یہ نبوت ہوئی ہے, پیشن گوئی ہوئی ہے. اب ابراہیم جو ہے اس کے وقت میں تو قوموں کو برکت نہیں ملی, نہ اس کے بعد داؤد کے وسیلہ سے یا دوسرے, لیکن داؤد کی نسل سے, یسی کے تنے سے جو قومپل نکلی, اور وہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا جو ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام قومیں لکھا ہے, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. جو کوئی, صرف یہودی نہیں, اور اب یہ نہیں کہ جو مسیحی کہلاتے ہیں آج کل وہ ہی, جو کوئی بھی, ہر قوم کا. اور اس کی ہم غلطیوں 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں, غلطیوں میں جو نئے نامے میں کتاب ہے 3 باب 16 میں, پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے, اور وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے. اب یہ بھی ایک بڑے اہم نقطہ ہے, نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے, بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو, اور وہ مسیح ہے. کیونکہ ابراہیم سے تو اور نسلیں بھی نکلی, اسماعیل کی بھی نسل نکلی, اور اس لیے نسلوں سے نہیں, یہاں بڑا لفظ اس لیے میں نے زور دیا ہے کہ نسل سے. اور اسی پیدائش کی کتاب میں بتا دیا گیا تھا کہ تیری نسل اسماعیل سے نہیں اسحاق سے چلے گی, اسحاق سے. وعدے کا فرزند کس کو بنایا گیا تھا, آپ اس پہ ذرا بیان کیجیے. ہاں دیکھیں, یہ بہت صاف لکھا ہے یہاں پر کہ دنیا کی کہ سب قومیں جو ہیں وہ تیرے وسیلہ سے, زمین کی سب قومیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ
جب سے خدا نے ابراہیم کے وسیلے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر لیکن قوم بنی اسرائیل جو تھے، یہودی جو تھے، انہوں نے خدا کو اپنا قومی خدائی بنایا ہوا تھا، یہ کسی کو شامل نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب مسیح یسوع آئے ہیں تو انہیں غیر قوموں کا احاطہ جو ہیکل میں تھا اسے خالی کروانا پڑا، کیونکہ یہ کسی کو شامل نہیں کرتے تھے۔ لیکن خدا یہ وعدہ کر چکا تھا 1800 سال پہلے کہ اس کے وسیلہ سے، تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کے سب قومیں، زمین کی سب قومیں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ مسیح یسوع جو صلح کا، سلامتی کا شہزادہ تھا، اس کے وسیلہ سے وہ ہیکل میں جو انہوں نے غیر قوموں کا احاطہ روکا ہوا تھا اسے بھی آزاد کروایا گیا، اور خدا نے اپنا جو محبت بھرا پیغام تھا اسے عام کیا اور اسے کہا کہ سب قوموں تک پہنچایا جائے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب قوموں میں مسیحی ہیں، چائنیز بھی مسیحی ہوتے ہیں، جاپنیز بھی مسیحی ہوتے ہیں، برٹش بھی مسیحی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی مسیحی ہوتے ہیں، انڈین بھی مسیحی ہوتے ہیں، اور افریقن بھی مسیحی ہوتے ہیں۔ جب ہم بات کی، ہم نے اپنا ٹائٹل بتایا کہ یسوع مسیح کی پیدائش خدا کا منصوبہ، تو یہ عالمگیر منصوبہ نجات، جی بالکل، یہ کرسمس کی جو آمد ہے، کرسمس کا جو آنا ہے، یسوع مسیح کا جو پیدا ہونا ہے، یہ ایک عالمگیر منصوبہ ہے نجات کا۔ یہ ایک سوال بھی ہے، آپ ہی پڑھیے ذرا، کافی مشکل اردو میں لکھا گیا ہے۔ قرآن شریف میں وارد ہوا ہے سورہ عمران، یعنی آئے مریم خدا تجھ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام المسیح عیسیٰ بن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں خوشما بارونق چہرے والا ہوگا اور خدا کی قربت میں رہنے والا ہوگا۔ انجیل جلیل کا پہلا ورق ہمیں بتلاتا ہے کہ کلمت اللہ کی پیدائش میں اور مذہب عالم کے بانیوں کی، خواہ وہ کیسا ہی عظیم الشان ہو گزرا، حضرت روح اللہ کی طرح باقرہ کے باطن عطرت سے خدا تعالیٰ کی قدرت، آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو ہاں، ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ کیوں خدا نے مقدسہ مریم کو، بی بی مریم کو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جہان کی عورتوں سے چن لیا۔ اور پھر یہی نہیں، جب اس کی خدمت کے لیے انبیاء کو مامور کیا گیا، آپ کو زکریا نبی جو تھا اس کو مامور کیا گیا ہیکل میں کہ وہ اس کی کفالت کرے گا۔ یہ اسلامی تناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر جب وہ وہاں پر، جب بھی اس کے حجرے میں جاتا، ہیکل کے کمرے میں جاتا جہاں مقدسہ مریم، بی بی مریم رہائش پذیر تھی، تو وہ دیکھتا کہ اس کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے، یعنی سردی میں گرمی کا پھل اور گرمی میں سردی کا پھل۔ اور جب پوچھا جاتا تو بی بی بتاتی کہ یہ آسمان سے فرشتے دے کے گئے۔ تو لہٰذا اتنی اہمیت خدا دے رہا تھا اس بات کو، کیونکہ خدا خود آ رہا تھا، مجسم خدا کے طور پر، وہ زمین پر رہنے کے لیے، ہمارے درمیان رہنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو لہٰذا اس لیے ان ساری باتوں کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ ماں کو چنا گیا، ماں کو عثمانی خوراک سے اس کی پرورش کی گئی 9 ماہ تک، اور پھر اس سے ایک جسم جو ہے وہ اس کو یسوع، اس کا نام یسوع مسیح کے تعلق سے۔ اور یہ اصل میں جو ہے ایک بات میں اکثر کہتا آیا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ اسپرچل سارا آپ کو روحانی طور پہ کلام دیتی ہے، روحانی طور پہ بصیرت دیتی ہے، اور اس کو روحانی طور پہ ہی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ اور کچھ مذاہب کے لوگ ہر بات کو جسمانیت کے تعلق سے تولنا پسند کرتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یسوع مسیح کی پیدائش کو بھی جب اس کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، تو آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کو فرشتوں نے بھی کہا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا نے شادی کی؟ یہ خداوند، ہمارا خدا جو کل عالم کا خالق، ایک چٹکی میں اس نے کہا اور کائنات تک بن گئی، اور پوری گیلیکسیز بن گئی، سمندر بن گئے، اور ساری زمین بن گئی، ہر چیز بن گئی، اس کے اندر چوپاہے بن گئے، پانی کے اندر جو تھے وہ جو ہے مچھلیاں اور ہر طرح کے آبی جاندار بن گئے۔ تو کیا وہ ایک انسانی شکل لے کے آنے کے لیے یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک پیدائش جو ہے جیسے کنواری مریم کے روح کے وسیلہ سے ہو؟ کیونکہ ان کی کتاب ہمارے مسلمان بھائی کہتی ہے کہ وہ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، وہ عیسیٰ کہتے ہیں مسیح یسوع کو، ہم اس کو ان کے نام سے، مسیح کے نام سے، مسیح کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ہم اگر اب دیکھیں بھی تو ان کے لیے ایون اور بہت سے پہلے جو توریت کی کتابوں میں، آپ گنتی کی
किताब देखें उसमें स्टार एंड अ रूलर का जिक्र है, एक सितारे और एक हाकिम का जिक्र हमें मिलता है, और वहाँ पे जो जिसके वसीला से ये नबूवत की जा रही है वो खुदा का बंदा कहता है मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो कह रहा है कि मैं देखूंगा सही लेकिन अभी नहीं, यानी कि ये आने वाले दिनों की बात है, बहुत बाद की बात है, और वो मुझे नज़र भी आएगा पर नज़दीक से नहीं। और फिर वो आगे लंबी आयत है, मैं थोड़ा सा इसमें और पढ़ता हूँ। याकूब में से एक सितारा निकलेगा, अब बात याकूब तक आ गई, इसराइल तक आ गई, और इसराइल में से एक असा उठेगा, और जिसको रॉड ऑफ अथॉरिटी इंग्लिश में कहा गया है, और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और ये अब एंड टाइम्स की बात आ गई कि आखिर में यीशु मसीह ने जब आके वो अदालत करनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इन आयत को कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, ये इसका आगाज़ हो चुका है। आप देख लें कि दुनिया के जितने भी लॉज हैं उनको मसीही लीड कर रहे हैं, और ये जो लिखा है कि वो हाकिम होगा। तो आप देख लें कि दुनिया में अगर आप ग्लोब को घुमाएं तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के जो फ्लैग्स हैं उन पर स्लीबें तो कितने टोड़ा और कितने ज़्यादा, और फिर उन्हीं का लॉ चल रहा है, उन्हीं का दिया हुआ लॉ जो है वही जो है वो चल रहा है। उन्हीं के अमन के दिए हुई सजेशंस पे लोग अमल कर रहे हैं, और वो मसीह यीशु की जो हाकमियत है, जिसे आप ग्लोबल बैनुल-अक़वामी हाकमियत है जो मसीह यीशु की, उसका इनकार नहीं कर सकते। इवन कि मैं आपको बताऊं, जब आप तारीख लिखते हैं, आप लिखते हैं कि आज जो है वो है 17 दिसंबर है और 2025 है, फ़र्ज़ कर लें आज 16 है। तो इसका मतलब है कि आज मसीह यीशु को पैदा हुए 16 दिन 12 महीने 2025 साल हो गए हैं। तो जब आप इसको ना माने तो आपका कोई काम नहीं होगा। तो क्या ये आपको पता नहीं चलता कि कोई चीज़ जो है वो आप पे गलबा पाई है? तो वो सन्ने ईस्वी को इस कदर खुदा ने बरकत दी। और ये ख़ास तौर पे जो बात कही थी उस वक्त उन्होंने कि इस ताल्लुक से, और ये सितारे के ताल्लुक से, और याकूब में से एक सितारा निकलेगा कि वो इसराइल में से हो, और वो फिर आगे उसकी हमें तकमील नज़र आती है। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब, उसके पहले दूसरी जो बाब है उसके आयात हैं, उसमें लिखा है जब हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। लिखा है कि जब यीशु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, अब मजूसियों का लफ्ज़ यहाँ उर्दू में तो मजूसी आता है, इंग्लिश में वाइज मैन, जो हिकमत से भरे और जो उस वक्त के दनाई से मामूर लोग थे, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में यानी ईस्ट में हम में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। गिनती की किताब में हज़ारों साल पहले बात हुई है, लेकिन फुलफिलमेंट आके तकरीबन 1800 साल या उससे भी कम अरसा है, उतना ही तकरीबन अरसा बनता है। ये आके जो नज़र आ रही है हमें मसीहा के वक्त में, उनकी पैदाइश के वक्त में नज़र आ रही है। तो ये जो प्रोफेसीज असल में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह कोई हादसाती तौर पे या कोई अचानक कोई मज़हब लेके नहीं आए, वो तो खुदा की तरफ से खुदा का मंसूबा एक लेके आए, निजात का पैगाम लेके आए और हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आए, और उसके लिए खुदा ने हर वक्त में ये बात की, और फिर उसकी हमें फुलफिलमेंट नज़र आती है अनाजील में। अब आप इसको तरह बात कीजिएगा, पाँचवीं जो इसमें ख़ास एक बात है कि ये एक इलाही पैदाइश की बात है, और ये साया नबी की किताब में नवा बाब और उसकी 6 से 7वीं आयत, मैं ये आयत पढ़ देता हूँ, आप इस पर तबसरा कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का
शहजादा होगा। अब ये इलाही पैदाइश की बात है यहाँ। ये एक तरफ हम बात करते हैं जिस्म में पैदा होने की, ज़ाहिर है खुदा ने जब आना था तो किसी और तरीके से आता तो दुनिया बड़ा अजीब समझती, तो एक नॉर्मल इंसानी तरीके से उनकी पैदाइश होती है, लेकिन उनकी इलाही ज़ात की खूबियाँ जो है वो हमने उनकी ज़िंदगी में देखी। आप इस ताल्लुक़ से ज़रा हवाले से। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें एक बेटा बख्शा गया। हाँ, ठीक है, पढ़िएगा जरा। ये लिखा है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है और बेटा बख्शा गया। हाँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि कोई चीज़ ऊपर से आई है। हाँ, और जिस्म नीचे से आया है, नीचे से लिया गया है, वो तवल्लद हुआ है। अच्छा, बाज़ दफ़ा लोग ये भी कह देते हैं कि जी यहाँ देखें वलद तवल्लद ये तो वालदैन के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं, लेकिन दुनिया में इससे पहले कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद ही नहीं था जो ऐसी ज़ात के लिए पेश किया जाए जिसका जो बग़ैर वालद के पैदा हुआ है। ठीक है, लिहाजा लफ्ज़ वही इस्तेमाल होंगे, वलादत ऐसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पैदाइश है वहाँ पर लिखा है कि तुम्हें लड़का जो है वो तवल्लद हुआ और बेटा बख्शा गया। और बेटा वो है जो यीशु, और वो अज़ल से पहले से मौजूद था, सिर्फ तुम्हें अब बख्शा गया है। अब वो ज़मीन पर आया और उसने पाक मुक़द्दसा बीबी मरियम के जिस्म से एक जिस्म लिया है और उसमें वालिद का जो है हिस्सा नहीं है, और खुदा की कुदरत से ऐसा होने जा रहा है। और फिर आगे उसका पहला नाम ही रख दिया कि अजीब। और एक बात पास्टर ज़िया बड़ी है कि वो एक मकसद के लिए आए। हाँ जी, एक मकसद है जो फिर हम बात करेंगे खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए आए हैं। अब आने का मकसद एक खुदा के मुकर्रर वक्त पे आने का मकसद उस मंसूबे को पूरा करना है जो खुदा का मंसूबा है। और फिर यहाँ पे इसी आयत में एक बात और, दो बातें ख़ास नज़र आती हैं कि खुदाए कादर यानी कि खुदाए कादर यानी पूरी कुदरत खुदा की रखने वाला, हर चीज़ पे कादर वो था। और फिर अबदियत का बाप, अबदियत मीन इटर्निटी, जी, हमेशा की जिंदगी का बाप जो है, अबदियत का बाप। और फिर सलामती का शहजादा। लोग तो कहते हैं ना कि हमारे नबियों के ऊपर सलामती के लिए दुआएं करो, पढ़ा जाए, ये कर जाए। वो तो खुद प्रिंस ऑफ पीस है। सलामती का शहजादा, जहाँ यीशु आ जाता है वहाँ सलामती आ जाती है। जिस ज़िंदगी में यीशु आ जाता है, और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा, आप चाहे किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, यकीन रखें कि अगर आप मसीह पे ईमान ले आएंगे, अगर आप किसी भी बेचैन ज़िंदगी में हैं, किसी भी मुश्किलात के में फंसे हुए हैं, ज़हनी तनाव में फंसे हुए हैं, या आप ऐसे मसाइल का शिकार हैं जो शायद दुनिया में उसका आपको हल नज़र नहीं आ रहा है, तो ईमान रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में सलामती का शहज़ादा आ जाएगा तो आपके अंदर वो एक सलामती को ले आएगा। मेरे परसों एक फर्स्ट कज़न की न्यूजीलैंड में डेथ हुई, और मैं कल उनके साथ दुआ कर रहा था, अपने कज़न की वाइफ के साथ भी और उनके बड़े भाई के साथ भी। और मैंने कहा कि वो तसल्ली जो सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं, आई वाज प्रेइंग, मैं ये दुआ कर रहा था कि वो तसल्ली आपको मिले, क्योंकि तसल्ली का सरचश्मा एक ही है और वो यीशु मसीह नासरी है। और वो इसीलिए आया, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो इसलिए आया, बल्कि वो खुद कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, लाइफ इन अबंडेंस, कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आपके लिए यीशु मसीह नासरी आ गए। और आज अगर आप उसको कबूल कर लेंगे तो आप उस नजात के मंसूबा को कबूल कर लेंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। पास्टर ज़िया, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, और हम इसको हाँ, एक नुकता मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो खुदाए कादर पे आपने जोर दिया है, ये देखिए इसी आयत में बता दिया था कि खुदा खुद आ रहा है, बिल्कुल, और वो शहजादा भी कहलाएगा, यानी बेटा भी कहलाएगा, लेकिन होगा एल गबूर। यहाँ पर अगर आप हिब्रू की जाकर डिक्शनरी को देखें तो यहाँ पर जो खुदाए कादर के लिए यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है वो है एल गबूर। और एल गबूर वो लफ्ज़ है जो यहोवा खुदा के लिए इस्तेमाल, माइटी।
माइटी गॉड, माइटी गॉड, Mighty एल God, एल एल, एल गबूर। आपको पता है कि ये एल भी खुदा के लिए, जैसे हाँ, दानिएल, बिल्कुल। हिजकियेल, बिल्कुल। तो ये एल भी खुदा के लिए इस्तेमाल होता और इसकी हमें फिर यही नहीं कि ये सिर्फ फिर प्रोफेसी हो गई, ये पेशन गोई हो गई, इसकी तकमील हमें नजर आती है। लूका पहला बाब उसकी हम अगर 31 से 33 आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है, और फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। यीशु मसीह की पैदाइश खुदा का फजल है, ग्रेस है, ग्रेस ऑफ गॉड है। और लिखा है कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये कौन कह रहा है? फरिश्ता कह रहा है। हाँ जी। और आज अगर खुदा के भेजे हुए फरिश्ते की हम बात ना माने तो फिर हम किसकी बात माने? किसकी माने? और हम दुनिया की बातों को माने। हम आप पिछली बात कर रहे थे कि कुछ लोग इसको इसके लिए जिस्मानी कोशिश करते जिस्मानी हैं, वो ले कि जाते वो हैं। देखे जी खुदा का बेटा कह दिया, क्या खुदा ने शादी की है? अच्छा, यही वो लोग हैं हमारे मुसलमान भाई जो पैगंबर इस्लाम की बीवियों को माएँ कहते हैं। तो क्या हम इनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके बाप ने उनके साथ शादी की है जो आप उन्हें माएँ कह रहे हैं? तो फिर कहते हैं नहीं, हम रूहानी मानों में कह रहे हैं। रूहान तो अच्छा, ये सब तो जब हम कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह को रूहानी मानों में खुदा का बेटा कहते हैं और उसके रुतबे की वजह से, पाकीज़गी के रूह के वसीला से उसे खुदा का बेटा कहते हैं, तो उसको आप क्यों नहीं समझते और अपने बच्चों को भी समझने नहीं देते? थैंक यू वेरी मच। हमारे पास एक सवाल भी है। मसीह की विलादत के मौके पर जब्राइल बीबी मरियम के पास आए। हज़रत यूहन्ना अस्तबागी की विलादत के मौके पर उनके वालिद ज़करिया के पास आए। क्या इस्लाम में हमें कोई ऐसी रवायत मिलती है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले कोई उनकी वालिदा बीबी आमना के पास आया हो और उससे कोई पेशन गोई हुई हो? तो मैंने मेरे भाई या मेरी बहन जो भी आप हैं, मैंने तो शुरू से कहा कि बहुत से मज़ाहिब दुनिया में आए हुए हैं जो वो बहुत देर बाद उन पे कोई वही नाज़िल हुई या उनके ऊपर कोई रेवलेशन, वो जैसे उन्होंने कहा उनको मिल गया, तो वहाँ से उनकी 40 साल बाद उनको ये एक सिलसिला शुरू होता है। लेकिन उससे पहले किसी तरह की कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आती, किसी तरह की कोई पेशन कोई नज़र नहीं आती, किसी तरह की कोई कलाम में बाद में तकमील नहीं नज़र आती जैसे हम बात कर रहे हैं। और हमारी बाइबल मुकद्दस में भी इसमें, क्योंकि ये कलाम खुदा का कलाम जिसमें खुदा ने अनगिनत बड़े बड़े नबियों के वसीला से कलाम किया, कोई कलाम ऐसा नज़र नहीं आता। और पास्टर साहब आप तो इस पर काफ़ी हाँ जी, देखिए मैंने चूँकि इस्लामियात में मास्टर किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि पैगंबर इस्लाम को लेकर तो बड़ी हमें अजीब वो कहानी खुद ही बताते हैं। सही मुस्लिम शरीफ में एक हदीस आई है, उसमें बताया जाता है कि पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह ताला से एक दफ़ा अपनी वालदा की कब्र पर जाकर मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए दरख्वास्त की अल्लाह से, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, आप उनकी कब्र पर जाकर उनकी बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी वालदा जो थी वो जन्नत में नहीं थी। और फिर इसके साथ ये भी है कि एक दफ़ा एक शख्स जो था वो पैगंबर इस्लाम के पास आया और उसने आके कहा कि मेरे वालिद कहाँ हैं? तो आपने कहा वो जहन्नम में है, आग में है। तो उसने वो रोता हुआ चला गया, तो आपने उसे दोबारा बुलाकर कहा कि इधर आओ, मेरे वालिद भी आग में हैं, यानी कि वो भी जहन्नम में। अब आप देखें कि जब उनके वालिदैन के बारे में ये बात की जा रही है कि वो दोनों जो थे वो ना तो जन्नत में गए और ना वो, तो लिहाजा उन्हें कहाँ फरिश्ता उनके पास कैसे आ सकता था कि वो आकर उन्हें बताता कि कोई पैदाइश होने वाली है? चूँकि वो बाइबल के खुदा की, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा की परस्तिश नहीं करते थे, बल्कि वो खाना काबा में जो 360 बुत थे उनके साथ उनका ताल्लुक था। लिहाजा आगे कैसे पैगंबर इस्लाम को चुना उस तरफ हम नहीं जाते, लेकिन जो आपने पूछा है कि वो उनको कोई ऐसी बात बताई गई
تو نہ اس کے لیے قرآن شریف اس پہ خاموش ہے، اور احادیث میں بھی الٹ بات کی گئی ہے کہ وہ مشرکین میں سے، ان کے دادا کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی جنت میں نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی دایا جو تھی حلیمہ سعدیہ، جس کا دودھ آپ نے پیا، جس نے آپ کو پالا 5 سال تک، وہ بھی اس کے بارے میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں، بلکہ ظاہر ہے جب انہوں نے انہیں پالا تب تو وہ مشرک تھیں، بتوں کی پوجا کرتی تھیں۔ آپ کو تو 40 سال میں نبوت ملی، اور 40 سال تک تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، کہ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو دودھ پیا تھا دایا کا، وہ بھی ایک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا کو ماننے والی خاتون نہیں تھی بالکل۔ اور یہ جو پھر سے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ یہ ساری پیشن گویاں، اس کی تکمیل ہمیں انجیل مقدس میں ملتی ہے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ گاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ عالم بالا پر فرشتوں کی ایک لکھا ہے کہ بڑی جماعت گاتی ہوئی آسمان سے آئی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور میں اکثر اس بات کو میرے منہ سے نکل ہی جاتی ہے ہر دفعہ ہی کہ آج کل دیکھ لے کہاں صلح نہیں ہے، تو وہ لوگ جن سے راضی نہیں ہے خدا، وہاں صلح بھی نہیں ہے، وہاں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، وہاں پہ قتل ہے، قتل کے احکامات ہیں، اور بہت سے لوگ اب اس طرف ہم آتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم آتے ہیں کہ جو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا میں جو ہے اتنی زیادہ قتل و غارت مسیحیت کے خلاف ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، تھوڑا سا اس کا ذکر ہم کرتے ہیں اس میں، کہ آسٹریلیا کی بونڈائی بیچ کے اوپر جو ہے یہودی جو اپنا تہوار ہنوکا کا تہوار منا رہے تھے، جو ان کی لائٹنگ کا تہوار ہوتا ہے اور عید تجدید کا تہوار ہوتا ہے، اور وہاں پہ فائرنگ کر کے جو ہے جو شدت پسند لوگ ہیں جن میں برداشت کی کمی ہے، انہوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور ایک بات اس کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور ہم بھی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک بات بہت زیادہ خاص طور پہ اٹھتی ہے، آپ اس پہ بھی تبصرہ کیجئے، کہ نائجیریا میں پچھلے کئی سالوں سے، اور آج کل تو بہت زیادہ ہے، کہ ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں کے مسلمان لوگ ہیں وہ مسیحیت کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے علاقوں پہ بمبارڈمنٹ تک کی جاتی ہے، اور دنیا خاموش ہے، میڈیا خاموش ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر خوب سٹینڈ لیا ہے، لیکن پھر بھی میڈیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، مسیحیت میں جب لوگوں نے دکھ اٹھایا ہے، خدا نے انہیں سرفرازی دی ہے، مسیحیت کو جہاں جہاں بھی دبایا گیا ہے وہ وہاں سے اٹھی ہے۔ اور آپ یسوع مسیح کے شاگردوں کو بھی دیکھ لیں، جہاں جہاں ان کا خون بہہ گیا، جہاں جہاں انہوں نے شہادت پائی، پھر وہاں سے مسیحیت کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو افریقہ کا یہ کون سا علاقہ مجھے ذہن سے نکل گیا، آپ بول رہے ہیں نائجیریا میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب نائجیریا والوں نے دعوت دے دی ہے امریکہ کو کہ امریکہ کی نظر ان پہ پڑ گئی ہے، اور اب صدر ٹرمپ کی نظر پڑ گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ حالات پھر کیسے اب بدلتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ لکھا گیا ہے کہ تم پہ لوگ تمہیں قتل کریں گے، یہ سب کچھ تمہیں کریں گے، تمہارے ساتھ صرف اس وجہ سے دشمنی رکھیں گے کہ تم مسیح کو ماننے والے ہو، لیکن تم اپنا اجر نہیں کھوؤ گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو دکھ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اپنا اجر نہیں کھوئیں گے، اور انہیں برکت دی جائے گی، اور اس سے زیادہ وہ برکت پائیں گی جتنا وہ دکھ انہوں نے اٹھایا ہے۔ اور نائجیرین کرسچنز ہیں وہ دنیا میں جانے اور پہچانے جائیں گے، اور بابرکت ہونے کی وجہ سے انہیں لوگ یاد کیا کریں گے۔ آمین۔ اور میں جو بات کر رہا تھا کہ فرشتوں نے بنایا، پھر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گڈریوں کو جو ہے یہ شنید ملتی ہے، اور وہ جاتے ہیں اور اس کو یسوع مسیح کے خوشی شادمانی کرتے ہیں۔ پھر یہ مجوسیوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ وائس مین، ان کو ستارہ نظر آتا ہے اور وہ جاتے ہیں اور وہ جو ہے جا کے تحفے بھی پیش کرتے ہیں۔ بات میں اب آ رہا ہوں اس طرف
کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کرسمس کو نہیں منانا چاہیے. شاید ہمارے غیر مذاہب کے لوگ تو نہیں کہتے, لیکن کچھ اپنے ہی وہ بھی کچھ کہتے ہیں اور کچھ اپنے ہی لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے. تو اگر بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ منایا جائے تو کہاں لکھا ہے کہ نہ منایا جائے؟ میرا یہ سوال ہے, آپ اس کے اوپر ہاں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد پیدائش ہے جس پر خوشیاں منائی گئیں, آسمان سے خوشیاں منائی گئیں اور عجیب کام ہوئے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب مقدسہ مریم کو یہ پتہ چلا کہ میں مریم, ایک عام مریم سے میرا رتبہ مقدسہ مریم ہونے جا رہا ہے, تو اس نے خوشی کا گیت کھایا, اس نے آغاز کیا. اس کے بعد جب فرشتے آسمان سے آئے ہیں اور چرواہوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے, تو وہ گیت گاتے ہوئے, خدا کی حمد کرتے ہوئے, ہوشنا کے گیت گاتے ہوئے اترے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جب چرواہوں کو بتایا تو وہ اسی رات گئے اور جا کر زیارت کی, اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ حمد کرتے ہوئے واپس آئے. اور پھر جو آپ ذکر کر رہے ہیں مجوسیوں کا, لکھے وہ بھی نہایت خوش ہوئے اور جا کر انہوں نے سجدہ کیا ہے, اور انہوں نے اسی وقت بتا دیا کہ یہ کوئی مجسم خدا ہے, یہ کوئی بادشاہ ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ خوشیاں یہیں پر نہیں رکی. جب مسیح یسوع کو 1.25 مہینہ ہوا ہے, انہیں ہیکل میں لے کر گئے ہیں, تو وہاں پر شمعون نامی جو راست باز شخص تھا وہ خوش ہوا ہے. ایک بیوہ جو وہاں پر نبیہ تھیں وہ مسیح یسوع کو دیکھ کر خوش ہوئی ہیں. اور یہ خوشیاں تب سے لے کر چلی ہیں اور آج 2025 تک اس کو خوشی کے طور پر منایا جا رہا ہے, چونکہ اسی دن فرشتوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آئے چرواہو, یہ خوشی کی بشارت ساری امت کے واسطے ہوگی. یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے فیوچر ٹینس کا استعمال کیا ہے کہ یہ جو خوشی کی بشارت ہے یہ تمام قوموں قبیلوں, وہاں پہ جو لیوس لفظ آیا امت کی جگہ پہ, جو امت کا ترجمہ جو ہے کہ وہ دنیا کے لیے shall be for all the people. لہٰذا یہ انہوں نے نہ صرف ان چرواہوں کو بتایا تھا بلکہ اسی وقت پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ جو خوشی شروع ہوئی ہے یہ ہوگی, ہوتی رہے گی. بالکل. اور کلام مقدس کہیں بھی اس پہ منع نہیں کرتا, اور خاص طور پہ کلام میں کے مطابق یہ ہمیں, اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں, مسیحیت کا وقت ہے اور رومیو کے نام پالوس خط ہے, اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت, 5ویں اور 6ٹھی آیت کہتی ہے, کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے. ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے, جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خدا کے لیے مانتا ہے. اگر ہم مسیح کو, وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس دن میں تو وہ جو تھا یہ بڑا کوئی دیوتا وہ پیدا ہوا تھا اور وہ اس کے دن کو مناتے ہیں, تو آپ اس کے دن کو منا رہے ہیں. ہم تو اس کے دن کو نہیں مناتے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو وہ پاکستان میں 25 جو تھا جو دسمبر ہے وہ قائد اعظم کی پیدائش کا دن منایا جاتا تھا. وہ بھی جھوٹ ہے. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس کا اور مہینہ تھا لیکن بعد میں رکھا گیا, وہ بھی بعد میں رکھا گیا تھا. لیکن میں اس بات کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اسی دن ہم بھی نکلتے تھے, جاتے تھے دسمبر میں 25 دسمبر کو, اور بڑی دھوم دھام سے کرسمس مناتے تھے, اور اسی دن اور بھی لوگ نکلے ہوتے تھے, لیکن ہم کرسمس منا رہے ہوتے تھے. ہم قائد اعظم کا دن نہیں منا رہے ہوتے تھے, ہم تو کرسمس. اور اگر وہ منا رہے تھے تو قائد اعظم کو, اس لیے کہ جو کسی دن کو مانتا ہے اور جو خدا کے لیے مانتا ہے, خدا اس کے وسیلہ سے اس کو برکت دیتا ہے. اور پرانے عہد نامے میں سے آپ ضرور بتائیے گا, دیکھیں وہاں پہ عیدوں کا ذکر ہے. ایک تو وہ عیدیں ہیں جو یہودیوں کو دی گئی کہ وہ منایا جائے, ان کو خاص کہا گیا کہ منایا جائے. اب اسی کے ریفرنس سے بعض لوگ کہہ دیتے کہ کہاں کہا گیا کہ کرسمس منایا جائے. تو ہم نے بتایا کہ کچھ چیزیں نہیں لکھی لیکن کئی منع بھی نہیں کی گئی. اور جب ہم ایک اور عید کو دیکھتے ہیں جو حالانکہ یہودی نہیں مناتے لیکن بعد میں شامل کی گئی, وہ پور کی عید, اردو میں پور کہا جاتا ہے اور انگلش میں پوریم کی عید کہا جاتا ہے. پوریم کی عید کہا جاتا ہے اس کو. اور وہ ملکہ آستر کے وقت کا ذکر ہے کہ جب حمان نے جو تھا وہ مخالف تھا اور جو مرد کی جو آسٹر کا والد کے طور پہ تھا, اس کو اور تمام یہودیوں کو قتل کرنے کی اس نے سازش کی. تو
उस वक्त खुदा ने कैसा एक हिकमत दी और कैसे खुदा ने उसके सारे काम को उल्टा कर दिया और हमान और उसके 10 बेटे और 500 साथी जो है वो बादशाह के महल के अंदर ही कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए जिन्होंने मंसूबा बनाया था। और वो उस दिन को मनाते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, ये बड़ी वहाँ क्लियर लिखा है कि इसलिए वो उनकी ज़ियाफ़त और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के लिए उस दिन को ठहराएं। कहा गया कि ये ठहराएं और इसी तरह माना जाए उस दिन को। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हम ये जो हनुका की बात अभी हमने की थी कि वो जो अभी चंद 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में उसको वाक़या हुआ और वो ख़ास तौर पे ऐद तजदीद का दिन था और उस दिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उस दिन वो भी हैकल में मौजूद उस दिन को मना रहे थे और वहाँ टहल रहे थे हैकल में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, वाला भी देता हूँ, यूना की इंजील और उसका 10वां बाब उसकी 22-23 आयत में लिखा हुआ है और 23 आयत में, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहे थे और यरूशलेम में ईद तजदीद 22वीं आयत में लिखा हुई और जाड़े का मौसम था। जाड़े का मौसम का यहाँ जिक्र है। आप इसके ताल्लुक से भी बात कीजिएगा। हाँ, पहले तो बात आप कह रहे थे कि ये कहते हैं कहाँ लिखा है। देखिए ज़िक्रिया 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि खुदा कहते हैं कि जब मैं आकर तुम्हारे दरमियान रहूँगा, सुकूनत करूँगा तो तुम खुशी मनाना। यानी ये पहले से पेशगोई कर दी गई थी कि जब वो आएगा मुजस्सम खुदा एमैनुएल आएगा तो फिर खुशी मनाना। ज़िक्रिया 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, आए दुख्तरे सिय्योन गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूँगा, खुदावंद फरमाता है। और आगे 14वीं आयत में लिखा है, और उस वक़्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूँगा। यानी कि आप देखें कि उस वक़्त ये पहले से कह दिया गया था कि ये खुशी जो है ये आप मनाना जब मैं आऊँगा। तो लिहाजा इसके लिए मसीह यीशु का जैसे कि वो आपने पढ़ा कि अगर तो आप खुदा के लिए करते हैं, हम देखें चूँकि ये मसीह यीशु को इज़्ज़त देने के लिए, उसकी मौजज़ाना पैदाइश का चर्चा करने के लिए हम इस ईद को मनाते हैं, तो खुदा को इस पर कोई इतराज़ नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं जी खुदा ने तो 5 ईदें 7 ईदें दी यहूदियों को, तो ये भी ईद के बारे में क्या देता। खुदा के अहकामात को अगर आप देखें तो यहोवा खुदा ने यहूदियों को सिर्फ 5 ईदें दी थी और 2 ईदें यहूदियों ने खुद ऐड की थी। उनमें ईद तजदीद, ईद हनुका और ईद पुरीम जो बाद में ऐड की गई हैं। लेकिन जब मसीह यीशु आए तो उन्होंने देखा कि ये ईदें भी ये खुदा के लिए कर रहे हैं, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए कर रहे हैं, खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा कि गलत नहीं कहा कि आपने ये ईदें क्यों बीच में शामिल कर दी हैं। ये जो ईद तजदीद जो आज इतनी पॉपुलर है कि ये देखे सिडनी में वो दूसरे मुल्कों में मना रहे हैं, तो ये डायरेक्ट खुदा ने इसका हुक्म नहीं दिया हुआ, ये बाद में रखी गई थी ईद तजदीद और ये रोशनियों का। और बिल्कुल इसी दिन यीशु ने कहा था, जब यीशु ने देखा कि ये चिराग जला रहे हैं तो यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। यीशु ने कहा कि तुम तो ये चिराग जला रहे हो। और इसीलिए यीशु मसीह की पैदाइश पर पाजी साहब पास्टर रॉबिन्सन एक अजीब काम हुआ। पहले लोग मोमबत्तियों से चिरागा कर रहे थे, यहूदी ईद पुरीम पे दिए जला रहे थे, लेकिन यीशु के घर अल्लाह ही सितारे ने चिरागा किया, आसमानी इलाही चिरागा किया गया। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जाल मसीह, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो गया। और नाज़रीन, ख़ास तौर पे आपने बात की है मसीह की पैदाइश के दिन के ताल्लुक से, खुदा के मंसूबा के ताल्लुक से आपको बयान किया कि ये वो मंसूबा जो दुनिया की निजात के लिए, आलमगीर निजात के लिए ये खुदा का मंसूबा था और ख़ास तौर पर दुनिया को इत्मीनान देने के लिए, तसल्ली देने के लिए और दुनिया की रहनुमाई करने के लिए यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह का आना जो है वो इतना बड़ा वाक़या है, इसे क्यों ना मनाया जाए। कलाम मुक़द्दस में कुलसियों 2 बाब उसकी 16-17 आयत में लिखा हुआ है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद की बाबत या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया, मगर असल चीज़ें
مسیح کی ہیں، اصل چیزیں مسیح کی ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں، کوئی تمہیں کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کو الزام نہ لگائے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اتنا بڑا خدا کا منصوبہ کہ عالمگیر نجات کا منصوبہ ہمارے لیے جو ہے دنیا میں خدا نے اس دن کر دیا، تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ جب اگر نہیں لکھا ہوا کرسمس کا ورڈ تو کیا اس پہ بحث کرتے رہ جائیں، یا ہم خدا کی شکر گزاری کرنے والے بن جائیں کہ خدا اور یہ کرسمس کا منانا، یسوع مسیح کی پیدائش کا منانا، یہ ایک بہت بڑی شکر گزاری ہے جو ہم خدا کے حضور میں گزرانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک کام، نجات کا کام یسوع مسیح سے وسیلہ سے ہونا، ہماری مخلصی، ہماری ریڈیمشن کا، ہماری رہائی کا کام یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہونا، اور پھر ہمیں اطمینان جو خداوند ہمارا خدا ہی دے سکتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لوکا کے انجیل 2 باب اس کی 12 میں لکھا ہے، اور اس لیے تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لٹا چنی پڑا ہوا پاؤ گے، اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب آسمانی فرشتے گاتے ہیں، جب آسمان خوشیاں مناتا ہے، تو میں اور آپ کون ہیں کہ ہم خوشیاں نہ منائیں؟ آئیے اس کرسمس پہ خداوند کی تمجید کریں، یسوع مسیح کا خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے یسوع مسیح کو بھیج دیا۔ کلام مقدس کہتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی خداوند ہمارا خدا ہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے، دنیا کو دے سکتا ہے۔ عالمگیر منصوبہ نجات خدا کا یہی ہے کہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پائیں، دنیا ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج آپ کے لیے یہ موقع ہے، اگر آپ نے مسیح کو نہیں جانا تو اس کرسمس میں اسے جانیں اور اس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔